اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سود خور قیامت کے دن ایک دیوانے اور مخبوط الحواس شخص کی حالت میں اٹھے گا۔ سید قطب لکھتے ہیں کہ زمین پر ہماری زندگی میں بھی یہ خوفناک تصویر عملاً موجود ہوتی ہے۔ اقتصادی نظام میں ایک سود خور دیوانہ وار کوششوں میں مصروف ہے، جس طرح شیطان کا چھوا ہوا شخص دیوانہ ہوتا ہے۔ یعنی کبھی اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے جنات انسان کو مخبوط الحواس کر دیتے ہیں نا، یا جیسے جس پہ جادو ہو تو وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، تو مخبوط الحواس شخص کو تو بالکل پتہ نہیں رہتا کہ اس کے ارد گرد کون لوگ ہیں اور ارد گرد کا ماحول کیا ہے۔ بس جو بات اس کے دماغ میں سمائی ہوئی ہے اس کے سوا وہ کچھ نہ سوچنا چاہتا ہے، نہ کوئی بات سننا چاہتا ہے، نہ وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک سودا سما گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات اس کے ذہن میں نہیں آتی۔ تو یہ سود خور کا نقشہ ہے جو اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے سود کو حرام کیا کہ سود انسانی ذہن کو، انسانی تعلقات کو، انسانی محبتوں کو، انسانی ہمدردی کو، معاشرتی تعلقات کو، پھر معاشرتی فلاح و بہبود، ہر ایک چیز کو کاٹ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سود کو حرام کر دیا۔ اب دیکھنا یہ کہ سود کس درجے کا گناہ ہے، یہ بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول، وہ 7 ہلاکت میں ڈال دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی نفس کا قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد سے دشمن کے مقابلے سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 262 نمبر پر۔ اور سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب والی طویل حدیث میں بیان فرمایا، پھر ہم ایک نہر پر آئے، وہ خون کی طرح سرخ تھی، اور اس نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا۔ نہر کے کنارے پر بھی ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ یہ تیرنے والا شخص تیرتا رہتا، اور جب اس شخص کے پاس آتا جس نے اپنے پاس پتھر جمع کر رکھے تھے تو وہ اس کے منہ کو کھولتا، اس میں ایک پتھر داخل کر دیتا۔ پھر اس کی تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد سود کھانے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ صحیح بخاری کی کتاب التعبیر اور باب تعبیر الرؤیا کی روایت ہے 7047 نمبر پر۔ پتھر کھانے والا ایک خون کی نہر میں، یہ خون ہے لوگوں کی آرزوؤں کا، لوگوں کی ضروریات کا، مجبوریوں کا، جس نہر میں دنیا میں بھی سود خور تیرتا ہے اور ہر بار سود کھاتا ہے، جیسے قیامت کے دن، حشر کے دن جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا حساب کتاب کے بعد، پھر اسی طرح کی نہر پہ چلا جائے گا اور سدا ہی ایسے پتھر کھاتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے کم درجے کا گناہ اس قدر ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح یعنی زنا کرے۔ استغفر اللہ۔ ابن ماجہ کی 2274 نمبر روایت ہے۔ سود کا لین دین بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس لیے سود سے متعلق ہر شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی، سود کھانے والے اور سود دینے والے اور مصور پر لعنت فرمائی۔ صحیح بخاری کی 2238 نمبر روایت ہے۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود تحریر کرنے والے اور سودی لین دین کے گواہوں پر لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا، گناہ میں سب برابر ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 4093 نمبر پر۔